باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَتْ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فاطمة الزهراء سلام اللہ علیہا حبب الی من دنیاکم ثلاث تلاوت کتاب اللہ والنظر في وجه رسول الله والانفاق في سبيل الله صلوات پڑھیں گے وہ عظیم خاتون جس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں، وہ عظیم خاتون جو نبی و امام نہ ہوتے ہوئے بھی واجب الاطاعت تھی، اس کی اطاعت واجب۔ وہ عظیم خاتون جس کے بارے میں سرور کائنات فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جزو ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیسا ٹکڑا ہے یہ، کیسا جزو ہے یہ۔ امیر المومنین ایک حدیث میں پنجتن کو تشبیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سبط هذه الامہ، حسن اور حسین اس امت کے نواسے ہیں، وہما من محمد کمکان العینین من الراس، حسن و حسین کو پیغمبر سے وہی نسبت ہے جو آنکھوں کو سر سے نسبت ہوتی ہے۔ جو حیثیت سر میں آنکھوں کی ہوتی ہے وہی حیثیت حسن و حسین کی پیغمبر کے سلسلے میں ہے۔ وَأَنَا كَمَكَانِ الْيَدِ مِنَ الْبَدَنِ، بدن میں جو مقام، جو درجہ، جو حیثیت ہاتھوں کی ہوتی ہے پیغمبر کے ساتھ وہی حیثیت ہماری ہے۔ ظاہر سی بات ہے بدن جو کچھ کرنا چاہتا ہے تو ہاتھی کے ذریعے تو کرتا ہے نا، دفاع کرے گا ہاتھ کے ذریعے سے، مدد کسی کی کرنا چاہتا ہے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ بدن کے تمام کاموں کا ذریعہ، سارے اعمال خیر کا ذریعہ یہی ہاتھ ہے۔ پیغمبر کی پیغمبری کا وسیلہ ہے امیر المومنین۔ وَأَمَّا فاطمہ، حسن و حسین کا درجہ وہی ہے جو آنکھوں کا درجہ سر میں ہے، میرا مقام وہی ہے جو بدن میں ہاتھ کا مقام ہوتا ہے۔ وَأَمَّا فاطمہ کَمَکَانِ الْقَلْبِ مِنَ الْجَسَدِ، جسم میں جو حیثیت دل کی ہوتی ہے وہی حیثیت فاطمہ کے پیغمبر کے لیے ہے۔
جسم کی بقا منحصر ہے دل کے اوپر، نہ کسی کا دل ہی ہارٹ فیل ہو گیا، نہ کہتے ہیں نا ہارٹ فیل ہو گیا یعنی زندگی ختم ہو گئی۔ زندگی کا انحصار، دار و مدار، زندگی کی بقا اسی قلب کے اوپر ہے، اسی دل کے اوپر ہے۔ فاطمہ کا درجہ پیغمبر کے ساتھ ویسے ہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ میرا جز ہے۔ کون سا جز؟ بہت سے اجزاء بدن میں ہیں، لیکن جو حیثیت، جو مقام دل کی ہے، وہ کسی عضو بدن کی وہ حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کلام خدا ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن کا فرق یہ ہے کہ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی و مفہوم بھی اللہ کا ہے۔ حدیث قدسی میں الفاظ پیغمبر کے ہیں لیکن معنی و مفہوم جو ہے اللہ کا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے پیغمبر کو خطاب کر کے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے کچھ نہ بناتا۔ ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ آپ کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مسلسل 5 دنوں تک 2-3 حدیثیں میں نے بی بی کی شان میں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ کتنی عظمتوں کی مالک ہیں سیدہ، کتنی عظمتوں کی تصور نہیں کر سکتا ہے بشر۔ ہم سب کے لیے رول ماڈل ائمہ اطہار ہیں۔ ائمہ اطہار کے رول ماڈل فاطمہ زہرا، امام عصر فرما رہے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، رسول خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا میرے لیے رول ماڈل ہیں، میرے لیے نمونۂ عمل ہیں، میرے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ وہ فاطمہ فرماتی ہیں اس دنیا سے اگر ہمیں کسی چیز سے لگاؤ ہے، محبت ہے، تو وہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تلاوت کتاب اللہ والنظر فی وجہ رسول اللہ۔ دوسری چیز جو ہمیں محبوب ہے وہ رسول خدا کے چہرے کی زیارت، ان کے ہر اشارے کے، حکم تو دور کی بات ہے، ان کے اشاروں پر چلنا میری سب سے پسندیدہ چیز ہے۔ والانفاق فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں انفاق کرنا، خیر خیرات کرنا۔ عرض کیا کہ بلا وجہ، کیونکہ صدیقہ طاہرہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جو چیز فاطمہ کو پسند آتی ہے وہی خدا کو پسند آتی ہے۔ عجیب حدیث ہے، سنیوں کے یہاں بھی یہ حدیث ہے، شیعوں کے یہاں بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے۔ یعنی اگر پیغمبر نے نہ کہا ہوتا تو یہ بات کہنے کی میں ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ پیغمبر فرماتے ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا۔ عرض کیا ہے حدیث شیعہ سنی دونوں کے یہاں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور فاطمہ کے خوش ہونے سے خوش ہوتا ہے۔ کب اللہ خوش ہوگا؟ جب فاطمہ خوش ہوں گی۔ کب اللہ ناراض ہوگا؟ جب فاطمہ ناراض ہوں گی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنے دیجئے کہ اللہ کی پسند اور ناپسند فاطمہ کی پسند اور ناپسند کے تابع ہے۔ جس کی پسند اتنی اہم ہے کہ جو اسے پسند وہ خدا کو پسند، وہ فاطمہ کہتی ہے مجھے کیا پسند ہے؟ مجھے تلاوت قرآن پسند ہے۔ کتنی عظیم ہے یہ کتاب، کتنا قیمتی خزانہ ہے ہمارے پاس قرآن۔
کہ جو زہرا کو پسند ہے، سر فہرست پسند ہے۔ عرض کیا کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید شفا ہے ہمارے لیے، ہماری روحانی بیماریوں، جسمانی بیماریوں کے بھی شفا ہے، لیکن اصل جو شفا ہے وہ روحانی بیماریوں، جسمانی بیماریاں ضمناً ہیں۔ قرآن مجید نور ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ چاہیے اور راستے پر چلنے کے لیے روشنی چاہیے۔ راستہ ہے مگر اندھیرا ہے، جا سکتے ہیں، نظر ہی نہیں آئے گا کدھر جا رہے ہیں۔ آپ جو کام بھی دنیا میں کرنا چاہتے ہیں روشنی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب وہ چاہے وہ سورج کی روشنی ہو یا ٹیوب لائٹ کی روشنی ہو، روشنی تو بہرحال چاہیے نا۔ فرض کیجئے کہ نور ختم ہو جائے، روشنی ختم ہو جائے، ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید ہماری زندگی کے لیے نور ہے، اگر قرآن نہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ قرآن اگر نہیں تو اندھیرا ہے زندگی میں۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ مُبِينٌ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پاس نور مبین آیا ہے، روشن نور آیا ہے تمہارے پاس۔ مادی نور دو طرح کا ہے، مادی نور بھی ہے اور روحانی نور بھی ہے۔ مادی نور کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ سورج ہے۔ بقیہ جتنے انوار ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسی سے جو ہے وہ یہ جو ہے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے پاس جو لائٹ جل رہی ہے روشنی ہے نا، لیکن اس کا بھی سورس سورج ہی ہے، اصل میں سورج سے ہی لیا گیا ہے۔ بجلی کیسے بنی؟ کہا جی پانی سے بنی، پانی سے ٹربائن چلے اور بجلی بنی۔ اور پانی کہاں سے آیا؟ کہا جی بارش سے آیا۔ وہ بارش کیسے ہوئی؟ کہا بادلوں سے ہوئی۔ کہا بادل کہاں سے آئے؟ کہ وہ سمندر میں بھاپ بنی تھی۔ بھاپ کیسے بنی؟ سورج کی چمک سے ہی تو بھاپ بنی نا، سورج نہ ہوتا تو بھاپ بنتی، سورج نہ ہوتا تو بادل بنتا، سورج نہ ہوتا تو بارش ہوتی، بارش نہ ہوتی تو بجلی بنتی۔ تو عالم مادہ کا سب سے بڑا سورس جو ہے، سب سے بڑا نور کون ہے؟ سورج ہے۔ نور کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں نور کی۔ میں دو ایک خاصیت بیان کر دوں۔ پہلی خاصیت نور کی ہے کہ نور کی رفتار بہت ہوتی ہے، اسپیڈ بہت زیادہ ہے نور کی۔ آپ جانتے ہیں کہ نور کی رفتار کتنی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے نور کی رفتار، نور کی سرعت۔ تو ایک خاصیت نور کی یہ ہے کہ اس میں رفتار بہت تیز ہے۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ نور میں پروان چڑھانے کی صلاحیت ہے، پرورش کرتا ہے نور۔ تیسری خصوصیت نور کی یہ ہے کہ نور جو ہے وہ جراثیم کو مارتا ہے، بیکٹیریا کی شکل میں ہو، میکروب کی شکل میں ہو، وائرس کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی یہ جو ہے وہ جراثیم ہو، نور کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جراثیم کو مار دیتا ہے۔ خب سورج کی کرنیں جو ہوتی ہیں، ایک کرن تو نہیں نہ ہے، مختلف ریز ہیں سورج کی، 7 ریز بتائی جاتی ہیں۔ ایک رے کون سی ہے؟ الٹرا وائلٹ رے۔ الٹرا وائلٹ رے کی خاصیت کیا ہے؟ جراثیم کش ہے یہ۔ جتنی بھی جراثیم جتنے نقصان دہ جراثیم ہیں، الٹرا وائلٹ رے ان کو ختم کر دیتی ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ جس کمرے میں دھوپ آتی ہو وہاں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ جراثیم ہی نہ ہوں گے تو پھر یہ جو ہے بیماریاں کہاں سے آئیں گی؟ تو نور کی یہ 3 خاصیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک رفتار بہت تیز ہے، دوسرے یہ کہ یہ نور جو ہے یہ پروان چڑھاتا ہے۔ اگر یہ آفتاب کی کرنیں نہ ہوں تو آپ کی سبزیاں اگیں گی، پیڑ پودے پنپ پائیں گے؟ بھئی آپ کھیتی جہاں ہوتی ہے، جہاں سورج کی روشنی برابر پہنچ رہی ہے وہ فصل دیکھیے، اور جہاں روشنی نہیں پہنچتی ہے وہاں کا حال کیا ہوتا ہے۔ پھلوں میں شیرینی اور مٹھاس جو آتی ہے، کھٹاس کو مٹھاس میں جو چیز بدلتی ہے وہ یہی نور ہے۔ یہ سورج کی
کرنوں کا کمال ہے، سورج کی روشنی کا ہنر ہے، جس کی بنا پر پھلوں میں جو ہے مٹھاس آ جاتی ہے۔ تو 3 خصوصیت ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ رفتار بہت تیز ہے، دوسرے یہ کہ یہ پروان چڑھاتی ہے، تیسرے جراثیم کو مارتی ہے۔ قرآن کو خدا نے نور کہا، یہ تینوں خصوصیتیں قرآن میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جو قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کے اخلاقی جراثیم مر جاتے ہیں، گناہ کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، انسان کو گناہ سے نجات مل جاتی ہے۔ اور قرآن کی ہدایت کا عمل بھی بڑا تیز ہے، بہت سریع اس کا عمل ہے، اور قرآن پروان بھی چڑھاتا ہے، پرورش بھی کرتا ہے۔ کس طریقے سے گناہوں کے جراثیم کو قرآن مارتا ہے۔ ایک واقعہ نقل کر دوں آپ کی خدمت میں، فضیل بن عیاض اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو تھا، اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو، ایسا ڈاکو جو اعلان کر کے آتا تھا، ڈاکہ ڈالنے آ رہا ہوں، جو انتظام کرنا ہے کر لو، اتنا زبردست ڈاکو۔ ایک گاؤں میں ایک بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی رہا کرتی تھی، ڈاکو کا دل اس پر آ گیا، گاؤں والوں کو پیغام دیا کہ فلاں دن آؤں گا، رات میں آؤں گا، لڑکی کو لے کے جاؤں گا۔ اب سارے گاؤں والے ڈرے سہمے تھرائے، اپنے دروازوں کو بند کیے ہوئے، لڑکی کے گھر والے بھی دروازہ بند کے رود ہو رہے ہیں، بس اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ شاید کوئی کرشمہ ہو جائے، ورنہ اس کے ہاتھ سے کوئی بچ تو نہیں سکتا۔ رات میں آئے، دروازے بند، وہ دروازوں کو کہاں محتاج ہوتا تھا، کمند ڈالی، دیوار پہ چڑھ گیا، گھر میں کودنے ہی والا تھا کہ آدھی رات میں ایک عابد شب زندہ دار اللہ کا بندہ تلاوت قرآن میں مصروف تھا، اس آیت پر پہنچا تھا کہ الم یعن للذین آمنوا ان یخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے وہ وقت نہیں آ پہنچا کہ ان کے دل یاد خدا کے سامنے جھک جائیں۔ یہ آواز جیسے ہی فضیل کے کان میں پہنچی، تھر تھر کانپنے لگا، دیوار سے نیچے آ گیا، سجدے میں گر گیا، کیوں نہیں پالنے والے، وہ وقت آ گیا، وہیں اس نے توبہ کیا۔ وہ ہم لوگوں والی توبہ نہیں کہ کان پکڑ کے 2-4 تھپڑ لگا لیا ہو گیا کام، نہیں، واقعی توبہ جو ہوتی ہے وہیں توبہ کیا، جس کا مال اب تک لوٹا تھا سب واپس کیا، ایک کے گھر پہ جا کر کے معافی مانگا۔ وہ فضیل ابن عیاض جس کے نام سے لوگ تھراتے تھے، لوگوں کے قدموں میں گرا ہوا ہے، بھائی مجھے معاف کر دو، زمین پہ ناک رگڑ رہا ہے، کیونکہ معافی مانگنے میں پھر وہ شرم کی بات تو نہیں ہوتی نا، قیمت تو چکانی پڑے گی بہرحال معافی مانگنے کے لیے، ایک سے معافی مانگا، اور اس طرح سے پھر اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ ہو گیا کہ مشہور زمانہ ڈاکو ولی خدا بن گیا، اس کا شمار اب اولیاء خدا میں ہوتا ہے۔ توبہ کو جانتے ہیں، توبہ کی خاصیت کیا ہے؟ مٹی کو سونا بنا دیتی ہے نا توبہ۔ وہ حر کہ اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں نا، اب ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ سلام اللہ علیہ۔ توبہ وہ کیمیا ہے، وہ ایکسیر ہے کہ جو لعنت اللہ علیہ کو سلام اللہ علیہ بنا دیتی ہے۔ آج جو مقام حبیب ابن مظاہر کا، وہی مقام تو حر کا ہے نا، کوئی کمی ہے؟ تو قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن نور ہے، قرآن کو اللہ نے نور سے تعبیر کی، قرآن کو اللہ نے فرقان بتایا۔ تبارک الذی نزل علی عبدہ الفرقان لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن سکے۔ فرقان یعنی وہ چیز جو اچھے اور برے کی تمیز ہمیں سکھا سکے، اچھے اور برے میں فرق بتا سکے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ دیکھیے اکثر جرائم، کرائم، گناہ کا سبب یہ ہوتا ہے انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا۔ بہت سارے مواقع پر ایسا، کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرائم کرتے ہیں، جان بوجھ کے جرائم کرتے ہیں، مگر بہت سارے افراد
تمیز نہیں دے پاتے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ بہت سے لوگ رشوت لیتے ہیں، سمجھتے ہیں تو ہمارا حق ہے، اپنا حق سمجھتے ہیں، واقعہ نہیں جانتے کہ یہ جو ہے رشوت ہے اور بری بات ہے، گناہ ہے۔ بہت سے جانتے بھی ہیں لیکن بہت سے نہیں بھی جانتے ہیں۔ اس وقت فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ کربلا میں بہت سارے ایسے افراد تھے جنہیں پتہ نہیں تھا کہ یزید کون ہے، حسین کون ہے، نہیں جانتے تھے۔ بہت سے جانتے تھے، عمر سعد وغیرہ تو جانتے تھے، لیکن بہت سے ایسے افراد بھی تھے جن کو پتہ نہیں تھا کہ حق پہ کون ہے۔ ان کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ یزید خلیفۃ المسلمین ہے، حسین علیہ باللہ باغی ہیں، باغی سے جنگ کرنا اسلام میں واجب ہے، مارے جاؤ گے شہید کہلاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، اور زندہ رہ گئے اگر تو غازی کہلاؤ گے، جتنا ثواب ہے جہاد کا۔ وہ تو جنت کے لالچ میں گئے تھے نا، سردار جوانان جنت کا سر کاٹ رہے تھے جنت کے لالچ میں۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز اسے حاصل ہو جائے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، گھاٹے کا سودا کیا ہے فائدے کا سودا کیا۔ بہت سے لوگ گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں، کیا سمجھ کے کرتے کہ یہ سودا گھاٹے کا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، منافع ہی منافع ہے۔ جب بیٹھ کے کیلکولیٹر پر حساب کرتے اس میں کروڑوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، کروڑوں کا گھاٹا سمجھ نہیں پائے۔ تو یہ تشخیص دینا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھا دیتی ہے۔ فرقان یعنی اچھے اور برے کی تمیز سکھانا۔ آج دنیا کے حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ حق بالکل الگ رکھا ہو، باطل بالکل الگ رکھا ہو۔ جیسے آپ کو پتہ کہ جی یہ چھوٹا کیمرہ ہے، یہ بڑا کیمرہ ہے، یہ موبائل والا کیمرہ ہے، یہ عام کیمرہ ہے، دکھ رہا ہے نا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مخلوط ہے، مکس ہے، سمجھ ہی بھی نہیں آتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ انسان باطل کی طرف جا رہا ہے حق سمجھ کے، حق کو چھوڑ رہا ہے باطل سمجھ کے، اکثر پیش آ رہا ہے دنیا سیاست میں تو خاص طور سے۔ اکثر ہم لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں ثواب سمجھ کے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لو کان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف علی المرتادین، اگر حق اور باطل کی آمیزش نہ ہوئی ہوگی، باطل مکس نہ ہو جاتا حق سے، تو جو حق کے طلبگار ہیں ان کے لیے حق تک پہنچنا مشکل نہیں تھا، ان سے حق چھپ نہیں سکتا تھا۔ وَلَوْ أَنَّ خَلَصَ الْحَقُّ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ، اور اگر حق بھی محفوظ رہ جاتا باطل کی آمیزش سے، اگر حق میں باطل نہ ملا دیا جاتا، انقطعت عنہ السن المعاندین، جو حق کے دشمن ہیں پھر ان کو حق پر اعتراض کرنے کا موقع نہ ملتا، ان کی زبانیں کٹ جاتی۔ مولا فرماتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَمِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَيُمْزَجَانِ، تھوڑا سا حق تھوڑا سا باطل لے کے مکس کر دیتے ہیں، مکس کر دیا یہ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ، ایسے موقع پر شیطان اپنے چیلوں پہ سوار ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں، اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں، اسلام کو دہشت گردی کا دین قرار دیا جا رہا ہے، ٹیرورزم کی نسبت دی جا رہی ہے اسلام کی طرف۔ اگر یہ داعشیوں کی حماقت نہ ہوتی، اگر یہ طالبانیوں کی حماقت نہ ہوتی، اگر یہ القاعدہ والوں کی خیانت نہ ہوتی تو کیا یہ الزام لگتا ہے اسلام کے اوپر؟ وہ اپنے مظالم کو انہوں نے حق کے ساتھ ملا دیا، درندگی سے کام لے رہے ہیں، بربریت سے کام لے رہے ہیں، نام اسلام کا دے دیا، نام عدل کا دے دیا، نام اسلام کے دفاع کا دے دیا۔ جی امریکہ ظلم کر رہا ہے، یقیناً ظلم کر رہا ہے امریکہ مسلمانوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، یقیناً پامال کر رہا ہے۔ ہم امریکہ کے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ یہاں تک تو حق چل رہا تھا نا، اب اس کے اندر باطل لگا دیا، کسی کو پکڑ کے بے گناہ کو اس کا گلا کاٹ دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جب یہ ویڈیو پھیلے گا تو کیا ہوگا؟ حق اور باطل مل گیا نا، ظالم کے مقابلے میں آنا حق تھا۔ امریکی جیسے دہشت گرد
امریکی جیسے ٹیرورسٹ ملک کے خلاف آواز اٹھانا حق تھا، لیکن حق کو حق کے طریقے سے انجام دینا چاہیے تھا نا، نہ کہ حق و باطل کے ذریعے سے۔ حق و باطل کی جب آمیزش ہو گئی، جب مخلوط کر دیا گیا حق و باطل، تو یہاں کے پر شیطانوں کو موقع مل گیا اسلام کے خلاف آواز اٹھانے کا۔ اب اسلام جو عدل کا دین ہے، اسلام جو عقل کا دین ہے، اسلام جو لاجک کا دین ہے، اسلام جو انسانی حقوق کی پاسداری کا دین ہے، وہ اسلام آج دہشت گردی کے عنوان سے پہچانا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق و باطل کی آمیزش ہو گئی ہے۔ اچھا، بہت سے اچھے لوگ بھی پہچان نہیں پاتے ہیں، حتیٰ ہمارے بہت سارے مسلمان، بھولے بھالے مسلمان بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ بھولے بھالے مسلمان بھی ہمارے اسی کا یہ جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا دین ہے۔ 26 آیتیں اسلام کی وہ ہیں جہاں پر دہشت گردی کی دعوت دی گئی ہے، ٹیرورزم کی دعوت دی گئی ہے۔ لیکن شرط یہ کہ انسان اگر قرآن کو واقعاً پڑھ لیتا، قرآن کو دیکھ لیتا، تو اسے حق اور باطل میں پرکھ حاصل ہو جاتی۔ قرآن فرقان ہے۔ اگر آج عالم اسلام، اگر آج مسلمانوں نے قرآن کو گلے لگا لیا ہوتا، قرآنی تعلیمات کو سیکھ لیا ہوتا، قرآنی تعلیمات کو سیکھنے کے بعد عمل کیا ہوتا، تو آج وہ اس پستی میں نہ ہوتے، اس گمراہی میں نہ ہوتے۔ پھر مسلمانوں کے ہاں جرائم نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، کرائم نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، گناہ کا تصور بھی نہ ہوتا مسلمانوں کے درمیان۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں ایک مغربی دانشور کا، یورپین دانشور کا کہنا ہے کہ مسلمان اگر صرف اسی ایک آیت پر عمل کر لیتے، اس ایک آیت پر اگر عمل کر لیتے، تو پوری دنیا پر ان کا راج ہوتا بغیر ایک قطرہ خون بہائے۔ ایک آیت، کون سی آیت ہے؟ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل قائم کرنے کا، اللہ تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اچھا برتاؤ میں مومن اور کافر کا فرق نہیں ہے، یہ نہیں کہ اچھا برتاؤ فقط مومنوں کے ساتھ کرنا ہے، کافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرنا ہے۔ اچھا برتاؤ مومنوں سے بھی کرنا ہے، اچھا برتاؤ کافروں سے بھی کرنا ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین، اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نیکی سے نہیں منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے تمہارے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں بے جرم و خطا تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ ان کے ساتھ اللہ تمہیں نیکی کرنے سے نہیں منع کرتا ہے، صرف اس لیے کہ کافر ہیں نہیں۔ ہاں، کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے، کافر بھی ہے، قاتل بھی۔ وہ ظالم چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو سزا کفر کی نہیں دے رہے ہیں، ظلم کی سزا دے رہے ہیں، قتل کی سزا دے رہے ہیں۔ اگر جو ہے مسلمان بھی قاتل ہے تو اس کو بھی سزا ملے گی، مسلمان اگر ظالم ہے سزا اسے بھی ملے گی، جنگ اس سے بھی کی جائے گی۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، کاہے کا حکم دے رہا ہے؟ عدل کا حکم دے رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تمہیں بدکاری سے روک رہا ہے، برائیوں سے رکنے کا حکم دیتا ہے، ظلم و ستم سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہی ایک آیت اگر مسلمان عمل کر لے تو دانشور کہتا ہے کہ مسلمان پوری دنیا پر راج کرتا۔ اگر مسلمان اسی عقیدے پر قائم رہ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یقین اگر آ جائے ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھنا بڑا اہم ہے نا۔ سرکار نے جہاں جہاں کیمرے لگا دیے ہیں وہاں کے اوپر جرائم کا گراف گرا کہ نہیں گرا؟ جو لوگ ٹریفک کے قانون کو فالو نہیں کرتے تھے، کیمرہ لگ جانے کے بعد، پتہ نہیں یہاں راجولہ میں کیمرہ لگا کہ نہیں لگا، ہمارے یہاں دہلی میں تو قدم قدم پہ کیمرہ لگ گیا ہے، بہت سے لوگ سیدھے ہو گئے، نہیں تو کیمرے میں آ گئے، معلوم ہوا کہ گھر پہنچے ان کے پاس جرمانہ آ گیا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ گاڑی پارک کی تھی، فلاں جگہ پہ ریڈ لائٹ توڑی تھی، فلاں جگہ پہ یہ کیا تھا، فلاں جگہ پہ یہ کیا تھا۔ جہاں دیکھا کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ سب کی اسپیڈ قابو میں آ جاتی ہے کیونکہ کیمرہ دیکھنے والا آ گیا ہے۔
اگر یہی عقیدہ خدا کے بارے میں آ جائے، الم یعلم بان اللہ یرا، قرآن کہتا ہے کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ خود ایک کمزور انسان ہے، بیچارہ ایک اجنبی آ گیا ہے مارکیٹ میں سامان خریدنے کے لیے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ بھاؤ نہیں معلوم ہے، اس کو ہم نے بیوقوف بنا کر کے 5 کا مال 10 میں بیچ دیا، نہ پولیس نے دیکھا، نہ جج نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اصحاب پیغمبر میں سے کچھ لوگ سفر پہ جا رہے تھے، اب ظاہر سے بات ہے صحابی کی ایک تعریف وہ ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، وہ ہے جو مشہور ہے، عام طور سے مشہور یہ ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ رہا سب کیا ہیں؟ صحابی ہیں، ہم بھی اسی معنی میں بیان کر رہے ہیں۔ اصحاب پیغمبر میں سے کچھ لوگ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں بھوک لگی، صحرا کا سفر ہے، نظر پڑی کہ ایک چرواہا جو ہے کچھ بھیڑ بکری جو ہے وہ چرا رہا ہے، ایک گلہ، ایک ریوڑ اس کے پاس ہے۔ خدا سے بات ہے وہ ریوڑ چرواہے کا تو نہیں ہوتا تھا، دوسروں کا مال ہوتا تھا جس کو وہ مزدوری پر چراتا تھا۔ اس کو دیکھ کر کے موقع تو اچھا ہے، پیٹ بھر سکتا ہے۔ گئے اس سے بات کیا چرواہے سے کہ بھائی ایک بکری کا بچہ ہمیں دے دو۔ کہ صاحب میرا تھوڑی، کہ نہیں فری میں نہیں مانگ رہے ہیں یار، دیکھو ایک بکری کے بچے کی قیمت ہے 10 درہم، ہم تم کو 100 درہم دے رہے ہیں، 10 گنا زیادہ۔ بکری کا بچہ ہمیں دے دو، پیسہ تمہاری جیب میں، بکرا ہمارے پیٹ میں، ہمارا پیٹ بھر گیا، تمہاری جیب بھر گئی، دونوں کا فائدہ ہے نا اس میں تو۔ اس نے کہا ہاں مگر یہ ہمارا نہیں ہے نا، مالک کو کیا جواب دیں گے؟ کہا مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، چونکہ جب جو لوگ جانور چرانے جاتے تھے تو عام طور سے ہوتا تھا بھیڑیا حملہ کیا کرتے تھے، کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ چرواہے نے کہا بات تو تم نے بڑے پتے کی کہی، اتفاقاً ہمارے مالک جو ہیں ہم پر بڑا بھروسہ بھی کرتے ہیں، اگر ہم کہہ دیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا تو وہ مان بھی جائیں گا، پھر کیا مشکل، پھر تو بات اور آسان ہو گئی نا۔ 100 درہم تمہیں ہم دے رہے ہیں، بکری کا ایک بچہ ہمیں دے دو، ہم اسے ذبح کر کے بھون کے گوشت کھا کے اپنا پیٹ بھر لیں گے، ہمارا پیٹ بھرا تمہاری جیب بھری، دونوں فائدے میں۔ چرواہے نے کہا ہاں سب بات تو صحیح ہے، بس ایک مشکل ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا این اللہ، مالک سے تو ہم کہہ دیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا، جب قیامت میں اللہ پوچھے گا تو اس سے کیا کہیں گے؟ کیا اس سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا؟ اس سے تو نہیں نہ کہہ سکتے، تو دیکھ رہا ہے۔ این اللہ، اللہ کو بھی کیا جواب دیں گے؟ یہ تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ تو اگر قرآن کو اللہ فرقان کے نام سے یاد کرتا ہے کہ اللہ، قرآن وہ ہے جو انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھا دیتا ہے، یہ قرآن ہے۔ آج دنیا کی ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس پیسہ، مالدار بننا چاہے۔ مالدار بننا اچھی بات بھی ہے، کوئی بری بات بھی نہیں ہے، صحیح طریقے سے انسان مالدار بنتا ہے تو کوئی اسلام مخالف نہیں ہے مالداروں کا، ٹھیک ہے مالدار بنو، اچھی بات۔ مالدار نہ بنو کہ تو حج کیسے کرنے جاؤ گے؟ حج 2 پیسے میں تو نہیں نہ ہوتا، 4-5 لاکھ روپے کا حج ہو گیا ہے، حج تو وہی کرنے جائیں گے کہ بعد پیسہ ہوگا، خمس نکالو، کہاں سے نکالیں؟ کھانے کو ہے نہیں، خمس نکالو، پیسہ ہوگا جبھی تو خمس نکالیں گے۔ اسلام کے بہت سارے قوانین تو پیسے والوں ہی کے لیے ہیں، غریبوں کے لیے تو ہے بھی نہیں، وہ کہاں سے کریں گے؟ اسلام مالدار بننے کا مخالف نہیں ہے، ہر انسان کی خواہش ایک مالداروں کو دیکھ کر بڑی حسرت سے کہتے ہیں، ٹھنڈی سانسیں لیتے رہتے ہیں، ہائے مکیش امبانی، ہائے اڈانی، ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہم مکیش امبانی، کیوں بھائی کیا بات ہے؟ بڑا مالدار آدمی ہے، یہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں نا ان کے پاس، اور تو کوئی اچھائی نہیں نا ہے کہ یہی ہے کہ بڑے مالدار ہیں، اڈانی بڑے مالدار ہیں، امبانی بڑے مالدار ہیں۔ کسی زمانے میں ٹاٹا برلا کا نام آیا کرتا تھا، ٹاٹا بڑے مالدار ہیں، برلا بڑے مالدار ہیں، یہی نا خواہش ہے مالدار بننے کی، مالدار مالدار مالدار۔ اصلی مالدار کون ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اصلی مالدار وہ ہے جو قرآن پڑھے، سمجھے اور قرآن پہ عمل کرے۔
حضور کی حدیث ہے لا ينبغي لأحد لا ينبغي لحامل القرآن ان يرى احدا اغنى منه وان ملك الدنيا برحبها. جو حاملین قرآن ہیں، دیکھیں 3 لفظیں ہیں، ایک ہے قاری قرآن، ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، اور ایک ہوتا ہے حامل قرآن. قاری قرآن یاد کر لیجئے گا لفظوں کو. قاری قرآن، حامل قرآن اور حافظ قرآن. قاری قرآن وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا، پڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں قاری. سمجھا کہ نہیں سمجھا اس سے بحث نہیں ہے. قاری قرآن قرآن کی تلاوت، حافظ قرآن قرآن کو رٹ لینے والا، حامل قرآن پڑھتا بھی ہے قرآن کو، سمجھتا بھی ہے قرآن کو، اور قرآن کے احکام پر عمل بھی کرتا ہے، اسے کہتے ہیں حامل قرآن. پیغمبر فرماتے لا ينبغي لحامل القرآن ان يرى احدا اغنى منه وان ملك الدنيا برحبها. جو حاملین قرآن ہیں، جو قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کو اپنے سے زیادہ مالدار سمجھیں، چاہے وہ شخص پوری دنیا کا مالک ہی کیوں نہ بن جائے. مت کہنا کہ مکیش امبانی مالدار ہے. اگر تم حامل قرآن ہو تم مالدار ہو، مکیش امبانی فقیر ہے. شرط وہی عرض کر دیا، حامل قرآن کی بات ہے، قاری قرآن کی بات نہیں ہے، حافظ قرآن کی بات بھی نہیں ہے. حامل قرآن لا ينبغي لحامل القرآن ان يرى احدا اغنى منه وان ملك الدنيا برحبها. ساری دنیا کی دولت اس کے پاس اکٹھا ہو گئی ہے، اس کے مقابل میں آپ ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے، فاقہ گھر میں ہو رہا ہے، لیکن آپ حامل قرآن ہیں، آپ ہیں مالدار. دوسری چیز ہوتی ہے، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ سماج میں کچھ لوگوں کی عزت زیادہ ہوتی ہے، کچھ کی عزت کم ہوتی ہے، ہوتا ہے نا، کچھ کی عزت کم، کچھ کی عزت زیادہ ہوتی ہے. کچھ کے صاحب یہ جو ہے یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، کچھ کو جو بڑا مانا جاتا ہے نا، ہر سماج میں ہے، یہاں بھی راجولہ میں بھی ہوگا، دوسرے شہروں میں بھی ہے. یہ بڑائی کا معیار کیا ہے؟ کیوں یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں؟ وہ کسوٹی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کیا ہے؟ بڑا آدمی کیسے بنتا ہے؟ پیسے سے بنتا ہے، دولت سے بنتا ہے نا بڑا آدمی. ہمارے یہاں معیار کیا ہے؟ دولت. اب تو ہمارے یہاں ساری دنیا میں یہی ہے، اور آج ہی نہیں، ہمیشہ یہی تھا، ہمیشہ یہی تھا. جس وقت اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا تھا فرعون کی ہدایت کے لیے، جب گئے ہیں کہ جی میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، میں نبی ہوں، اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، تو فرعون وغیرہ نے مذاق اڑایا، یہ کپڑا دیکھو ذرا سا، شکل دیکھو ان کی، یہ نبی بن کے آئے ہیں. پھٹا پرانا چونکہ چرواہوں کا کپڑا پہن کے گئے تھے، چرواہوں کا کپڑا پہن کے گئے تھے. فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِّنَ الذَّهَبِ. اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ نے سونے کے کنگن پہنا کے بھیجتا، لیکن پھٹا پرانا کپڑا. تو بڑائی کا معیار دولت. جب حضرت نے قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اللہ نے ہم پر یہ قرآن نازل کیا، تو ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے. فَلَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہوتی تو یتیم پر تھوڑی نازل ہوتی. ارے مکے اور طائف میں 2 بڑے بڑے مالدار شخصیتیں موجود تھیں، ایک امبانی تھا، ایک اڈانی تھا. مکے والے کا نام ہے ولید ابن مغیرہ، اور طائف والے کا نام ہے عروہ ابن مسعود ثقفی. اگر نازل ہی کرنا تھا قرآن کا تو یا امبانی پہ آتا یا اڈانی پہ آتا. یہ ایک یتیم پر کہاں سے قرآن نازل ہو گیا؟ کیونکہ بڑائی کا معیار کیا تھا؟ بڑا کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو. اسلام نے آنے کے بعد معیار بدل دیا.
تمہارے ہاں بڑائی کا معیار دولت ہے. اسلام نے کہا بڑائی کا معیار نہ دولت ہے نہ کرسی، بڑائی کا معیار تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان سب سے معزز، مکرم، بڑا، قابل احترام وہی ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. معیار بدل گیا. دیکھیے کسی بھی سماج میں اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں پہلا قدم یہ ہے کہ معیار کو بدلیے. اگر آپ کے یہاں معیار دولت ہے تو کوئی عالم نہیں بنے گا. کیوں جائیں گے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے؟ ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ تم نے تعلیم کہاں تک حاصل کیا؟ انٹر تک. بعد میں کیوں نہیں پڑھا؟ کیا کرنا، بزنس ہی تو کرنا ہے. اس کے بعد پڑھ کے کیا کریں گے؟ پڑھ کے کیا کریں گے؟ پڑھنے کے بعد بھی یہی کرنا ہے، پڑھنے سے پہلے بھی تو پہلے ہی سے نہیں یہی کام شروع کر دیں. کیونکہ علم کی قیمت نہیں ہے. قیمت کس چیز کی ہے؟ پیسے کی قیمت ہے، قیمت دولت کی ہے. تو آپ جیسا سماج کا معیار ہوگا ویسا ہی سماج ہوگا. اگر آپ کے سماج میں عبادت کو معیار قرار دیا جائے تو لوگ عبادت کی طرف جائیں گے. اگر معیار علم کو قرار دیا جائے گا تو لوگ علم کی طرف جائیں گے. معیار اگر دولت ہے تو لوگ دولت کی طرف جائیں گے. قرآن مجید نے آنے کے بعد، اسلام نے آنے کے بعد معیار بدل دیا. اب بڑائی کا معیار دولت نہیں ہے، بڑائی کا معیار پاور نہیں ہے، کرسی نہیں ہے. فلاں صاحب کو بہت بڑا کیا ہے، ممبر پارلیمنٹ ہو گئے ہیں. اور بھی کوئی اچھائی ہے؟ اچھائی تو کچھ بھی نہیں ہے. سینکڑوں یہ جو ہے مرڈر کر چکے ہیں، اور کیا یہ اچھائی ہے ان کی؟ مگر صاحب چونکہ پاور ہے اور کرسی ہے تو کیا کہنا. فنکشن بھی اگر ہمارے ہاں ہونے والا بولو مذہبی فنکشن ہے، انہی کو صدر بنا دیں گے. پتہ نہیں آپ لوگوں کی رسم ہے نہیں، ہمارے ہاں نارتھ میں، شمال میں، یو پی وغیرہ میں ہوتا ہے کہ جب محفلیں ہوتی ہیں تو بڑے عہدے وہاں بہت سارے بڑھتے ہیں. رونق مسند ایک ہوتا ہے، زینت مسند ایک ہوتا ہے، اور شمع کون جلاتا ہے، فلاں ایک ہنگامہ ہوتا ہے. اور یہ سارے کے سارے وہ ہوتے. سب معیار کیا ہوتا ہے؟ پاور اور پیسہ. پاور اور پیسہ، دو چیزیں معیار ہوتی ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. بڑے ہمارے یہاں بھی بڑا چھوٹا ہے معاملہ، ہمارے یہاں بڑا وہ ہے جو حامل قرآن ہو. اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. ہمارے ہاں بڑے وہ ہیں جو حامل قرآن، عرض کیا حامل قرآن وہ جو قرآن پڑھے بھی، سمجھے بھی، عمل بھی کرے، وہ حامل قرآن ہے. حاملین قرآن ہیں بڑے، اور نماز شب پڑھنے والے ہیں بڑے. اصحاب اللیل، بڑی عظمت ہے نماز شب کی. میرا موضوع نہیں ہے نماز شب، ایک ضمناً بات آ گئی، ایک جملہ کہہ دوں. دیکھیے اللہ نے ہر اچھے کام کا ایک ثواب مقرر کیا ہے. یہ کام کرو گے اتنا ثواب، یہ کام کرو گے اتنا ثواب، یہ کام کرو گے اتنا ثواب. سوائے نماز شب کے. نماز شب کا اللہ نے ثواب نہیں معین کیا. کسی کو نہیں معلوم کہ نماز شب کا ثواب کتنا ہے. خود قرآن کہتا ہے لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. قرآن میں کسی کو نہیں پتا کہ اللہ نے نماز شب کا کیا ثواب رکھا ہے. اتنا ہے کہ جب قیامت میں ثواب ملے گا تو آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، خوش ہو جائے گا انسان اس ثواب کو دیکھ کر کے. اس ثواب کو دیکھ کے انسان خوش ہو جائے گا. کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، مولا کیا وجہ ہے کہ نماز شب کا ثواب اللہ نے نہیں بیان کیا؟ وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا وجہ یہ ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہماری عقلیں اسے برداشت نہیں کر سکتی ہیں. یقین نہیں آئے گا ہمیں اتنا ثواب ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ کوئی صاحب بیان کریں کیا یار ڈینگ مار رہے ہو، بس کرو، چھوڑو مت. یقین نہیں آتا ہے اس بات کے اوپر، اس لیے اللہ نے اس کو بیان ہی نہیں کہ چھپا لیا. قیامت میں جب سامنے آئے گا تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے گا. تو بڑائی کا معیار یہ. صدیقہ طاہرہ اگر فرماتی ہیں کہ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تلاوت و کتاب اللہ. محبوب ترین چیز میری نگاہ میں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے. پوری زندگی بیوی کی قرآن میں رچ بس گئی تھی. ہر روز عصر کے وقت بیوی ایک دعا کرتی تھی، الحمدللہ الذی لم یجعلنی جاہدا لشیء من القرآن.
وَمُرَدَّدًا فِي شَيْءٍ مِّن کتابہ، حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں یہ نعمت عظیم عطا کی ہے کہ میں قرآن کی کسی حکم کی مخالف نہیں ہوں۔ جو حکم قرآن نے دے دیا شراکھوں پر، کسی ایک حکم کے مخالف نہیں ہوں۔ وَلَا مُرَدَّدًا فِي شَيْءٍ مِّن کتابہ، اور نہ کتاب خدا کے کسی آیت کسی لفظ کے بارے میں مجھے کوئی شک اور تردد ہے۔ قرآن کا وہ تذکرہ تھا فاطمہ کے گھر میں کہ گھر میں رہنے والی کنیز بھی قرآن کے میدان میں اتنا آگے بڑھ گئی کہ 20 برس تک فضہ نے قرآن کے سوا کوئی بات ہی نہیں کی۔ بات بھی کرتی تھی تو قرآن کے ذریعے بات کر، قرآنی آیتوں سے جواب دیتی۔ آپ کوئی بھی سوال کر لیجئے، جواب قرآن، کتنا عبور، کتنا کمانڈ تھا ان کو قرآن کے اوپر۔ حفظ کر لینا قرآن کا اور ہے، قرآن پہ اتنا کمانڈ کہ اپنی ہر بات کے لیے آیت کو نکال لینا۔ یہاں فہم قرآن بھی ہے اور حفظ قرآن بھی ہے، دونوں ہے۔ جناب فاطمہ کی شہادت کے بعد جناب فضہ حج پہ جا رہی تھی، بچھڑ گئی قافلے سے۔ ہوتا تھا اس زمانے میں، قافلہ چلا جا رہا ہے، تیز والے آگے نکل گئے، سست رفتار والے پیچھے رہ جاتے تھے۔ جناب فضہ بھی اکیلی صحرا، عبداللہ مبارک نامی ایک شخص وہ بھی حج پہ وہ بھی اپنے قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے اچانک دیکھا یہ خاتون، مرد اکیلا ہو تو پھر بھی بات سمجھ میں، اکیلی خاتون چلی جا رہی ہے۔ گئے اس کے پاس، اور جانے کے بعد کہاں ہیں آپ، یہاں کہاں کی کیا، کون ہیں آپ، یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جناب فضہ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، قُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پہلے سلام کرو بعد میں بات کرو۔ قرآن کی آیت پڑھ دی، قُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ خیر انہوں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ جنات ہیں کہ انسان؟ ایک انسان، ایک اکیلی عورت اس طریقے سے تو مجھے بات نہیں آتی، آپ جنات ہیں کہ انسان؟ انہوں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے فرزندان آدم ہر مسجد کے پاس اپنے کو آراستہ کرو۔ اچھا سمجھ میں آ گیا کہ یہ انسان ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں آپ؟ پھر قرآن کی آیت پڑھی، ینادون من مکان بعید، سمجھ میں آ گیا کہ بہت دور سے آ رہی ہیں۔ جا کہاں رہی ہیں؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، پھر قرآن کی آیت پڑھی، اس سے پتہ چلا کہ یہ حج کرنے جا رہی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں گی؟ جواب دیا، ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان انبیاء کو کوئی ایسا جسم نہیں دیا جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو، یعنی بھوک لگی ہے، کھانا وانا کھلا دیا۔ اس کے بعد تیز چلیے، جلدی چلیے تاکہ پہنچ جائیں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ اتنی ہی ذمہ داری اور ڈیوٹی دیتا ہے جتنا بس میں ہو، اس سے زیادہ تیز چلنا میرے بس میں نہیں ہے۔ ان کا اچھا آئیے میرے ساتھ اونٹ پر بیٹھ جائیے، ہم دونوں بیٹھ کے چلتے ہیں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دنیا میں ایک خدا سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ کائنات بگڑ جاتی، یعنی دو ایک اونٹ کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، سمجھا دیا۔ خیر سفر ہوتے ہوتے پہنچ گئے، قافلے تک پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا کہ قافلے میں کوئی آپ کے جان پہچان کا بھی ہے؟ تو انہوں نے پھر 4 آیتیں ایک ساتھ پڑھیں، 4 آیتیں پڑھیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنایا۔ سمجھ میں آیا کہ ان کے رشتہ دار کا نام داؤد ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد رسول کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ان کے ایک رشتہ دار کا نام محمد ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ سمجھ میں آیا کہ ان کے ایک رشتہ دار کا نام یحییٰ ہے۔ یا موسیٰ انی انا اللہ، سمجھ میں آیا کہ ایک جو ہے وہ موسیٰ ہے۔ انہوں نے آواز دی، اے داؤد، اے محمد، اے یحییٰ، اے موسیٰ، آؤ دیکھو تمہارے رشتہ دار آئی ہیں۔ چاروں نکل کے آئے، تو میں نے پوچھا یہ آپ کے ہیں کون، ان سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ جواب دیا جناب فضہ نے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد جو ہیں زندگان دنیا کی زینت ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں۔
جب بیٹے مل گئے تو بیٹوں سے کہنا چاہ رہی بیچارے نے محنت کی ہے، کچھ اسے پیسے بھی تو دو۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، وہ آیت جو جناب شعیب کی بیٹیوں نے کہا تھا اپنے بابا سے، یا ابت استاجرہ فإن استاجرت، اے اب بابا انہیں اجرت دے دیجئے، اگر ان کو آپ اجرت دیں گے تو یہ قوی و امین کو آپ نے اجرت دی ہے، بہترین آدمی کو۔ انہوں نے کچھ پیسے نکال کے ان کے حوالے کیا، تو پھر کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، تھوڑا سا اور دے دو، اللہ جسے چاہتا ہے اور اضافہ کر کے دے دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے، فاطمہ زہرا کی کنیز ہے، گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہے فضہ، گھر میں قرآن کا ماحول ایسا تھا، ماحول قرآن ایسا، اتنا قرآن پہ کمانڈ، اتنا قرآن پہ تسلط، جو بعد 20 برس تک فضہ زندہ رہی ہیں، کبھی بھی فضہ نے قرآن کے سوا کوئی بات نہیں کی، ہر بات کا جواب قرآنی آیتوں سے دیا کرتی تھی۔ اللہ بیوی کے حبب الی من دنیاکم ثلاث، تلاوت کتاب اللہ والنظر فی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت پسند ہے، رسول خدا کے چہرے کی زیارت پسند ہے۔ رسول خدا سے مراد فقط رسول خدا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے اولیاء خدا۔ رسول کے چہرے کی زیارت پسند تھی، علی کے چہرے کی زیارت پسند تھی، اور علی کا بھی عالم یہ تھا کہ علی فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے سارا غم بھول جاتے تھے۔ مولا فرماتے ینجلی عنی الحموم والغموم بنظرتی ایہا، فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کے میرا سارا غم دور ہو جاتا تھا۔ کیا چہرہ تھا فاطمہ کا! لیکن عزیزو، فاطمہ کے زندگی کے آخری ایام میں فاطمہ نے اپنا چہرہ علی سے چھپانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اب یہ چہرہ وہ چہرہ نہیں رہ گیا تھا جو علی کا دکھ دور کر دیتا تھا۔ اب تو چہرے کی وہ شکل ہو گئی تھی کہ علی کو یہ چہرہ دیکھ کر کے علی کا غم اور بڑھ جاتا تھا، کیونکہ اس چہرے پر تماچے کے نشان تھے۔ اب اس چہرے پر تماچے کے نشان آ چکے تھے، بی بی علی سے اپنا چہرہ چھپانے لگی تھی۔ شہادت کی ایک رات پہلے بی بی نے خواب دیکھا بابا کو، رسول خدا فرما رہے ہیں یا بنیا انی مشتاق الیک، اے بیٹا فاطمہ، بابا کو تمہیں دیکھنے کا بڑا، تم سے ملنے کا بڑا شوق ہو۔ بی بی کہتی ہے انا اشد شوقا منک، بابا مجھے آپ سے زیادہ آپ سے ملنے کا شوق ہے۔ پیغمبر فرماتے بیٹا تو پھر آج کی رات تو میرے پاس آ رہی ہو، آج کی رات تو میرے پاس آ رہی ہو۔ نیند سے جب بیدار ہوئی، دیواروں کا سہارا لے کے اٹھی، فاطمہ کو پتہ چل گیا کہ آج میرا آخری دن ہے یہ۔ اٹھنے کے بعد بچوں کا کپڑا بدلا ہے اپنے ہاتھوں سے، گویا فاطمہ بچوں سے رخصت ہو رہی ہیں، بچوں سے رخصت ہو رہی ہیں۔ علی آئے، علی کو دیکھ کر کے فاطمہ رونے لگی۔ علی نے کہا فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا علی اب اپنے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں اپنے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں آپ کے لیے رو رہی ہوں کہ میرے بعد آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ فاطمہ نے پورا دن اپنا اسی طریقے سے گزارا۔ جب فاطمہ کی روح پرواز کر گئی، وصیت تھی فاطمہ کی، علی نے اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کو غسل دیا۔ جب علی فاطمہ کو غسل دے چکے، کفن پہنا چکے، تو ایک دفعہ بچوں کو آواز دی، یا حسن و یا حسین یا زینب و یا کل حلموا الی امکم، آؤ آؤ اپنی ماں کے پاس آؤ، تزودوا، آ کے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔
حسن آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، کوئی پاؤں سے لپٹا ہوا ہے، کوئی شانوں سے لپٹا ہوا ہے، ایک طرف سے حسن کی آواز ہے اماں، ایک طرف سے حسین کی آواز ہے اماں۔ اے عزیزو، ابھی دونوں شہزادے بی بی کے جنازے سے لپٹے ہوئے تھے کہ مولا فرماتے واللہ لقد حنت وعنت ومدت یدیہا وضمتہما الی صدرہا۔ خدا کی قسم، جب بچے ماں سے لپٹ کے رو رہے تھے، فاطمہ کے کراہنے کی آواز بلند ہوئی، کفن سے دونوں ہاتھ باہر نکلے، فاطمہ نے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگانا تھا، آسمان میں فرشتوں کے درمیان کوہرام بپا ہو گیا۔ غیب سے ندا آئی، یا ابا الحسن ارفعہما عن امہما، اے علی حسن حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو۔ واللہ لقد ابکیا ملائکۃ السماء، ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ اجرکم اللہ۔ علی نے بچوں کو فاطمہ کے جنازے سے الگ کیا۔ رات کا وقت ہے، اب فاطمہ کو دفن کرنا ہے۔ اکیلے علی فاطمہ کو کیسے دفن کرے؟ امام حسن کو بھیجا مولا نے کہ جاؤ ابو ذر کو بلا لاؤ۔ آدھی رات کو امام حسن ابو ذر کے دروازے پہ آ کے کھٹکھٹاتے ہیں۔ ابو ذر باہر نکلے، آدھی رات کو بیٹا بچہ کس لیے آیا ہے؟ اے چچا ابو ذر چلیے، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ چچا میری ماں کو دفن کا وقت آ گیا۔ علی فاطمہ کا جنازہ لے کے چلتے ہیں، اس مقام پہ پہنچتے ہیں، قبر وہاں پہ تیار ملتی ہے۔ اب علی کس طرح سے فاطمہ کو قبر میں لٹا لے؟ ابھی علی سے تردد میں سے ایک دفعہ قبر سے ایک آواز آئی، دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ کس دل سے علی نے فاطمہ کو قبر میں لٹالا ہوگا؟ عزیزو، فاطمہ کو قبر میں لٹالنے کے بعد ایک دفعہ علی نے روضہ رسول کا رخ کیا اور کہتا السلام علیک یا رسول اللہ انی وعن صفیتک الراحلۃ الیک۔ اے اللہ کے رسول، آپ پہ سلام، میری طرف سے بھی سلام، اور آپ کی اس بیٹی کی طرف سے بھی سلام جو آپ کے پاس آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی بڑی جلدی آپ کے پاس چلی گئی۔ لقد استرجعت الودیعہ۔ جب مولا کی شادی ہوئی تھی نا تو فاطمہ کا ہاتھ اللہ پیغمبر نے علی کے ہاتھ میں یہ کہہ کے دیا تھا، اے علی ہذہ ودیعتی و ودیعت اللہ، یہ میری بھی امانت ہے، اللہ کی بھی امانت ہے۔ مولا کہتے ہیں پیغمبر، جو امانت آپ نے ہمارے حوالے کی تھی نا لقد استرجعت، اب وہ امانت واپس جا رہی ہے۔ لیکن عزیزو، امانت کا ایک قانون یہ ہوتا ہے کہ جیسی لی گئی ہے ویسے ہی امانت واپس کی جائے۔ یا رسول اللہ، بہت شرمندہ ہوں، جب امانت لیا تھا پسلیاں سالم تھی، اب جو واپس کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ اے اللہ کے رسول استخبر حال حال، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیٹی جا رہی ہے نا، اسی سے پوچھئے گا کہ امت نے کیا سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ۔ مگر اللہ کے رسول ایک بات یاد رکھیے، یہ آپ کی بیٹی بڑی غیرت دار ہے، بڑی غیرت دار ہے، یہ آسانی سے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو بتائے گی نہیں۔ فَحْفِحَ السَّوَال، اس سے بار بار پوچھئے تو اور اس نے تو مجھے بھی نہیں بتایا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارا شمار حاملین قرآن میں ہو۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما،
بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔